رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آخری عشرہ ختم ہو چکا ہے. تقریباً آج 28ویں شب ہے. رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، برکتوں کا مہینہ. مجھے اپنے اعمال کا پتہ ہے کہ میں نے رمضان میں کیا پایا اور کیا کھویا. روزے، تراویح اور نوافل، ذکر و اذکار، تلاوت کا اہتمام کہاں تک کیا، وہ بخوبی مجھے خود اپنے اعمال کا پتہ ہوگا، آپ کو خود پتہ ہوگا. لیکن تاہم 2-3 دن باقی ہے. دوستوں سے میری گزارش ہوگی، خدا جانے کہ آج آپ کی اس مبارک تقریب میں کتنے مبارک چہرے، کتنے بوڑھے، کتنے جوان آپ کو مل رہے ہیں اور آپ کو نظر آ رہے ہیں. عین ممکن ہے کہ اگلے رمضان میں آپ بہت سے چہرے قیمتی نہیں پائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا کہ آپ خود موجود نہ ہو. اس لیے اب 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں. ان میں ساتھی اللہ کی طرف رجوع ہوں اور توبہ کریں اور استغفار کریں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور. اس کا ورد کریں کثرت سے. یا اللہم کن لی وجعلنی لک، اللہم کن لی وجعلنی لک، اللہم کن لی وجعلنی لک. اے اللہ تو میرا بن جا، مجھے اپنا بنا دے. اللہم کن لی وجعلنی لک. اس کا بھی کثرت سے آپ حضرات یہ کہ ورد کریں اور اس کو دہراتے رہیں. یہ نہ کہیں کہ جی اس دفعہ اگر تھوڑی سی کمی رہ گئی تراویح میں اور نمازوں میں، اور روزے ہم نے آداب اور شرائط اور مستحبات کے ساتھ ادا نہیں کیے، تو اگر کچھ کوتاہیاں ہو بھی گئی ہے تو ان کی تلافی اگلے رمضان میں کریں گے. میرے خیال میں کوئی ایسا پیر یہاں موجود نہیں ہوگا، کوئی ایسا بزرگ بھی نہیں ہوگا جو حلفیت طور پر قسم اٹھا سکے اور یہ کہہ سکے اگلے رمضان میں آپ کو دیکھوں گا، آپ مجھے دیکھیں گے، اور اگلے رمضان میں آئندہ سال ہم اپنے اعمال کی کوتاہیوں کی تلافی کریں گے. اس قسم کا کوئی احمق پیر آپ کو ملے گا بھی نہیں، ایسا کوئی پیر ہوگا بھی نہیں. گارنٹی کے ساتھ قسم اٹھا کر کے آپ سے کہیں کہ اگلے سال انشاءاللہ پیر صاحب بمائے اپنے مریدوں کی تھوڑی سی اگر کمی رہ بھی گئی ہے اس کی تلافی ہم اگلے سال کریں گے. یہ شیطانی سبق ہے کہ شیطان اس طرح انسان کو کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر اس دفعہ کچھ نہیں ہوا تو آئندہ جا کر کے اس کی تلافی کریں گے. ایک سبق اس کا یہ بھی ہے. آج کے کام کو کل کے لیے چھوڑنا یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے. محنت امروز را فردہ مکن. ہماری کتابوں میں جامع ترمذی ایک حدیث کی ضخیم کتاب ہے، اس کے 2-3 صفحہ پر حضرت سنابحی کا واقعہ ہے. یہ حضرت ابو عبداللہ سنابحی یہ تابعی ہے، اور تابعی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے نبی کے شاگردوں کو دیکھا ہو، صحابہ کو. یہ خدا کا بندہ نبی کے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا. صحابہ کے ہاتھ پہ یہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن صحابہ اس کو کہتے رہے کہ اللہ کے بندے چلیں، آپ کو 8 دن لگیں گے، 10 دن لگیں گے سفر میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں. اور جب آپ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے تو پھر آپ تابعی نہیں رہیں گے بلکہ آپ صحابی بنیں گے. ایمان کی حالت میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اور آپ کی گفتگو کو سنتا ہے، اور ایمان کی حالت میں جس کا انتقال ہو جاتا ہے وہ صحابی ہوتا ہے. تو اس کو لوگ کہتے رہے کہ چلیں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں. تو یہ کہتا رہا کہ کل، اور کل جب آ گیا تو ساتھی اس سے کہہ رہے چلیں، تو پھر کہتے ہیں کل، تو کل جب آ گیا تو پرسوں کا دن پھر کل بنے گا. اس طرح کل 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 کر کے اس نے لوگوں کو تھکا دیا. کل جائیں گے، کل جائیں گے، کل جائیں گے. آخر کار ساتھیوں نے اس کو مجبور کیا. خدا جانے کہ کتنے کلوں کے بعد اس کا کل آ گیا. اللہ جانے کہ کتنے کلوں کے بعد میں عرض کر رہا ہوں کل 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 کہتے رہے، اس کا کل آ گیا.
یہ لوگ روانہ ہو گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ایمان کی حالت میں کوئی آدمی رسول پاک کو دیکھے تو وہ صحابی ہوتا ہے۔ صحابی کا مقام بہت ہی اونچا ہے نبوت کے بعد، اور تابعی تو ظاہر ہے کہ ہزاروں تابعین کو آپ جمع کریں، ایک صحابی کے خاک پاک کے برابر بھی نہیں۔ تو یہ کل کرتے کرتے یہ روانہ ہو گیا۔ کئی دن راستے میں لگے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا ذوالحلیفہ جو مدینہ سے 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر میقات ہے، وہاں لوگ یہ ہے کہ احرام باندھتے ہیں اور 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اور پھر یہ کہ تلبیہ شروع کر کے وہاں سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک مکے کو روانہ ہوتے ہیں۔ یہ میقات ہے، ذوالحلیفہ مدینہ والوں کا میقات ہے۔ یہاں ذوالحلیفہ پر جب پہنچا تو اب مدینہ قریب ہے۔ لوگوں سے پوچھا، دیکھا کہ وہاں سے قافلہ آ رہا ہے اور وہ قافلہ بالکل افسردہ ہے اور غمگین ہے۔ قافلہ والوں سے پوچھا کہ آپ مدینے سے آ رہے؟ کہ ہاں۔ کہ سرکار کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا کیا حال ہے؟ اور یہ طلب لے کر کے نکلا ہے کہ جب سرکار کی زیارت اپنی آنکھوں سے کروں گا تو صحابی بن جاؤں گا۔ تو ذوالحلیفہ میں جو قافلہ جن سے ان کی ملاقات ہوگی، قافلہ والے پریشان تھے، کہنے لگے کیوں پریشان ہو، حضرت کے بارے میں بتا دو صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کا کیا حال ہے؟ تو قافلہ والے رونے لگے، کہنے لگے سرکار کا 3 دن پہلے انتقال ہو چکا، اس کو دفنا کر کے ہم لوگ جو ہے نا وہاں سے نکلے۔ اب آپ یہ دیکھیے نا کہ کل اس طرح کل کر کے یہ آدمی یوں سمجھیے کہ اب ہزاروں سال اگر عبادت کرے تو صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ آج کل کر کے بہت ہی پیچھے چلا گیا، زمین پہ پڑا ہوا صحابی آسمان پہ ہے، یہ وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ لیں، چونکہ مجھے اور آپ کو اس کا علم ہے ہی نہیں۔ مجھے معلوم ہے، میں نے چونکہ ہزاروں لوگوں کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، اور یہ جو کسائی جو ہوتا ہے نا، جو بکریوں کو ذبح کرتا ہے، ایک بکری کو اس کا بچہ بھی ہے پھر بھی ذبح کر دیا بکری کو، تو کسائی کا دل اس طرح کانپتا ہے کہ بھئی بکری کو میں نے ذبح کر دیا، اس کا بچہ ہے چھوٹا، پھر دوسری بکری کو، تیسری کو، تو آخر کار یہ کسائی بکری اور گائے ذبح کرتے کرتے اتنا سخت دل بن جاتے ہیں کہ پھر آپس میں یہ کسائی کساب جب آپس میں لڑائی شروع کرتے تو خنجر اور چھریوں سے ایک دوسرے کو چھری مارتے۔ مولوی جب لوگوں کی نماز جنازہ پڑھاتے مولوی اتنا سخت دل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ موت کوئی چیز نہیں، مجھے موت نہیں آئے گی، اگر مجھے موت آنی ہوتی تو کب کی آ چکی ہوتی، اور اب تک میں نے ہزاروں نماز جنازہ پڑھائی ہے، لہذا مجھے موت نہیں آئے گی۔ تو مولوی اتنا سخت دل ہوتا ہے۔ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ مولوی بننے کی کوشش نہ کریں۔ ہزاروں نماز جنازہ میں نے خود پڑھائی ہے، لیکن بخدا اور ہزاروں علماء کو میں نے پڑھایا ہے۔ ایک پہاڑ تھا جس کو شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، لوگ اس پہاڑ سے پڑھنے کے لیے آ جاتے تھے، پوری دنیا سے کھنچ کر کے ان کے پاس آتے تھے۔ اب حدیث کے اسباق ان کے پاس ہوتے تھے، تو کوئی حدیث کا ایک سبق میرے پاس بھی ہوتا، تو طلبہ انہی کی وجہ سے آتے، لیکن یہ کہ ہم بھی اپنی دکان چمکاتے کہ ہم بھی بڑے آدمی ہیں، کہ یہ آخری کلاس والوں کو سلیم اللہ خان پڑھا رہے تو ہم بھی پڑھا رہے ہیں، تو ہماری مارکیٹ کی بھی تشہیر اور پبلسٹی ہو جاتی تھی، ہم بھی بڑے ہو جاتے۔ اس سے ہٹ کر کے پھر میں نے ہزاروں کو ترجمہ قرآن اور حدیث پڑھاتا ہوں، ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے۔ بخدا پنجاب سندھ سرحد میں چلے جاتے ہیں وہ ساتھی جن کو ہم نے پڑھایا ابتدا میں، بوڑھے ہو گئے بعض، اور بعض یہ ہے کہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ابھی میں کیماڑی میں گیا تھا 2-3 دن پہلے، تو کچھ ہمارے ایسے لائق ساتھی تھے جن کے بارے میں نے پتہ کیا وہاں کے لوگوں سے کہ بھئی مولانا محمد علی کہاں ہے، فلانا کہاں ہے، فلانا کہاں ہے۔ تو مولوی محمد علی کے بھائی کے آنسو آ گئے، کہنے لگے حضرت آپ کو معلوم نہیں ہے 3 سال پہلے اس کا انتقال ہوا۔
کتنے ساتھیوں کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ہماری مسجد میں، جامع مسجد صدیق اکبر میں جہاں مدرسہ ہے ہمارا، اس مسجد میں ایک بوڑھا آتا تھا، 100 سال سے زائد اس کی عمر تھی۔ وہ کھڑے ہو کر کے تراویح بھی پڑھتا تھا، کھڑے ہو کر کے فرائض بھی پڑھتا تھا، نوافل بھی کھڑے ہو کر کے۔ اور ہمارے نوجوان اور جوان 40-45 سال، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی کچھ ہڈیاں ڈل گئی ہے اپنی جگہ سے، اور آپ کی ہڈیوں کے اندر خم آ گیا ہے، اور آپ کی ہڈیاں وہ اللہ کو بلا کرے ٹھیڑی ہو گئی ہے، اس لیے اب آپ نماز میں رکوع اور سجدہ نہ کرے، کرسی پہ پڑھے۔ تو اندازہ کرو کہ 45 سال والے لوگ کرسیوں پر نماز پڑھیں، 50 سال والے لوگ کرسیوں پہ نماز پڑھیں، اور 110-115 سال والا وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے۔ اس سے اندازہ کرے کہ ہم لوگ کتنے مضبوط ہیں۔ تو اس بوڑھے کو بھی میں نے دیکھا کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا تھا۔ اور آج یہ کہ ہماری مسجد میں ویرانگی ہے، نوجوان لشپش قسم کے لوگ تو بہت موجود ہیں، لیکن اس قسم کی برکت والا اور ایسے مبارک بوڑھے مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اس لیے اپنی اس مسجد میں دیکھ لو اہل محل کہ آپ کے کتنے قیمتی ساتھی موجود ہوں گے، لیکن اگلے سال شاید آپ کو نظر نہ آ جائے۔ بخاری کی روایت ہے، ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن کو بیٹھ کر کے وہ قرآن دہراتے، جس کو ہمارے حافظ اور قاری حضرات کہتے کہ اپنی منزل سناتے ایک دوسرے کو۔ 1.25 پارہ 1.5 پارہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو سنایا، اور جبریل نے وہی سبق حضرت کو سنایا، 1.5 پارہ 2 پارہ ایک دوسرے کو سنایا، 2 ختم اس طریقے پر وہ نکالتے تھے۔ ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 ختم تراویحوں کے بغیر اور تہجد کے بغیر، اور تراویح اور تہجد میں آپ نے کتنی تلاوت کی اس بارے میں محدثین خاموش ہیں۔ اس بارے میں کوئی محدث نہیں کہتا کہ آپ نے کتنی تلاوت کی۔ البتہ ایک روایت یہ ہے کہ ایک رکعت کے اندر آپ نے 5 پاروں کی تلاوت کی۔ میرے خیال میں ہمارا حافظ صاحب اگر 5 پاروں کی تلاوت ٹھہر کر کے کریں ایک رکعت کے اندر، دوسری رکعت میں پھر چھوٹی سی سورت پڑھ لیں اور پھر آخر میں سلام پھیرے، تو انشاءاللہ کوئی ایک مقتدی بھی نظر نہیں آئے۔ سلام پھیرنے کے بعد اس کو پتہ چلے گا کہ ہمارے کراچی کے ایک مسجد میں تہجد پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ۔ ہمارے حنفی حضرات اس سے منع کرتے ہیں، لیکن بغیر دعوت کے، بغیر اعلان کے اگر کر لے کوئی آدمی تو بہرحال گنجائش ہے اس میں۔ تہجد کی نماز وہ یا شبینہ، کچھ لوگ اپنی تراویح کی کچھ رکعتیں چھوڑ کر کے پھر اس میں 10 پارہ 15 پارہ 20 پارہ اس طرح پڑھتے ہیں ایک رات میں۔ تو حافظ صاحب یہ کرتا تھا کہ پہلی رکعت کے اندر 1.5 پارہ پڑھتا، دوسری رکعت کے اندر صرف 1 صفحہ یا 2 صفحہ۔ تو لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ پہلی رکعت میں 1.5 پارہ یہ پڑھیں گے اور بہت دیر لگائیں گے، تو وہ اپنی تھرماس لے جاتے تھے چائے سے بھر کر کے، اور چائے ڈال کر کے پی رہے، گپ شپ لگا رہے۔ حافظ صاحب لگا رہتا ہے، قاری صاحب لگا رہتا ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے 1.5 پارہ جب اس نے پورا کیا، 1.5 پارہ پورا کرنے کے بعد پھر رکوع میں چلا جاتا، اللہ اکبر، تو سبحان ربی العظیم، 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 یہ 7 مرتبہ ہو گئے، 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھتا، تو جب تک لوگ ترماس کو چھوڑ کر کے آ کر رکوع میں شامل ہوتے تھے۔ دوسری رکعتوں کو پتہ ہی ہوتا تھا کہ ویسے ہی مختصر ہوگی، اس میں 1 صفحہ یا 1.5 صفحہ یہ پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں 1.5 پارہ اس نے پڑھ لیا ہے، لہذا اس میں لوگ گپ شپ لگاتے اور حافظ صاحب اکیلا کھڑا رہتا تھا تنہ تنہا۔ دوسری رکعت تو مختصر ہوتی تھی۔ اب قاری صاحب کو پتہ چل گیا کہ یہ بدبخت قسم کے میرے مقتدی غدار قسم کے
یہ پہلی رکعت میں میرے ساتھ ہوتے نہیں ہیں تو کیا کروں؟ دوسری رکعت میں تو ہوتے ہیں. تو قاری صاحب نے یہ کیا کہ پہلی رکعت میں صرف ایک صفحہ پڑھا, ایک صفحہ پڑھ کر کے رکوع میں چلا گیا تھا, لوگ آ کر شریک ہوتے تھے. دوسری رکعت میں 1.5 پارہ 2 پارہ پڑھتے تھے. دوسری رکعت میں 1.5 2 پارہ. اب لوگ حیران ہوتے کہ خدا کاری کو تباہ کرے, یہ تو پھنسا دیا اس نے. ہمارے حضرت کو پتہ چل گیا. حضرت نے فرمایا کہ لوگوں کو تو گولی مار دو, خدا کے بندے تم جاہل ہو, حافظ صاحب, قاری صاحب جاہل, اتنا جاہل تو نہ بنو, لوگوں کو گولی مار دو. لیکن اللہ کے بندے شرعی طور پر اور فقہی طور پر یہ ہے کہ پہلی رکعت لمبی ہونی چاہیے, دوسری رکعت مختصر. آپ پہلی رکعت مختصر کرتے ہیں ایک صفحہ, دوسری رکعت میں 1.5 پارہ 2 پارہ. تو اس نے کہا حضرت بہت کچھ کوشش کی کہ یہ الو کے پٹے میرے پاس کھڑے نہیں رہتے, میرے ساتھ کھڑے نہیں رہتے, ان کا علاج یہی ہے, اس لیے میں نے ان کا علاج یہی سوچا ہے کہ پہلی رکعت کے اندر ایک صفحہ پڑھوں گا اور دوسری رکعت کے اندر 1.5 پارہ اور 2 پارہ. یہ تو ایک قسم کی جہالت ہے. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت کے اندر 5 پاروں کی تلاوت کی ہے, اور 5 پاروں کی تلاوت اس طرح کی ہے کہ کانت قراءتہ حرفاً حرفاً, آپ کی قراءت بالکل صاف اور واضح ہوتی تھی, ایک ایک لفظ کو صاف صاف کر کے صحیح ادائیگی کے ساتھ آپ تلاوت فرماتے ہیں. اور صحابی کا کہنا یہ ہے کہ واللہ ما سمعت احسن صوتا منہ صلی اللہ علیہ وسلم, خدا کی قسم محمد رسول اللہ کی آواز سے اچھی آواز کسی کے کبھی زندگی میں سنی بھی نہیں. بہرحال یہ کہ میں نے اور آپ نے, ہم نے وہ مشقتیں برداشت بھی نہیں کہ ہم تو پڑھتے تراویح, 4 رکعت کے بعد تھوڑا سا بیٹھ جاتے, راحت حاصل کرتے. تربیحتوں کا معنی راحت حاصل کرنا ہے. 8 رکعت ہوں گے تو تربیحتان بیٹھ کر کے پھر 2 مرتبہ آپ نے راحت حاصل کی, اور 12 رکعت پھر ہوں گے تو تربیحات 3 مرتبہ آپ نے یہ کہ راحت حاصل کی. 16 اور 20 ہوں گے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے تراویح. تربیحتن 4 رکعت کے بعد بیٹھ کر کے تھوڑا سا سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء جو پڑھتے ہیں, کوئی سی بھی دعا پڑھ لو, تھوڑے سے درود شریف پڑھتے, راحت حاصل کرتے. یہ میرے لیے آپ کے لیے تو بہت آسانی ہوگی. حافظ صاحب 1.25 پارہ پڑھاتا ہے, یا 1 پارہ یا 1.5 پارہ, لیکن جہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ 5 پاروں کی تلاوت, یا جیسے کہ حضرت عثمان نے 2 رکعت میں, پہلی رکعت میں پورا قرآن ختم کیا, دوسری رکعت میں پھر شروع کیا. 2 رکعت میں آپ نے پورا قرآن آپ نے پڑھا ہے. یہ آپ کو باور نہیں آئے گا, مجھے بھی باور نہیں آتا. میں آپ کا تو نہیں کہہ سکتا, اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں کورا ہوں. لیکن مجھے ایک پٹھان طالب نے آ کر کے بتا دیا. اس نے کہا استاد جی میں سردی کی لمبی راتوں میں عمرہ کرنے کے لیے گیا. عبد الرحمن السدیس دامت برکات منالیہ امام حرم, عبد الرحمن سدیس نے عشاء کی نماز پڑھا کر کے وہ چلے گئے. میں نے اس دن کھانا بھی کم کھایا, پانی بھی کم پیا تاکہ باتھ روم جانے کی نوبت نہ آ جائے. عشاء کے بعد استاد جی میں کھڑا ہو گیا, کعبۃ اللہ کو سامنے رکھ کر کے الحمد اور الف لام میم سے شروع کر کے والناس تک, فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے استاد جی خدا کی قسم میں نے پورا قرآن 2 رکعت میں پڑھا. یہ یہیں کراچی کے, اب کراچی میں رہ رہے. اس قسم کے بہت سی واقعات شاگرد آ کر کے سناتے. میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ کرے آپ کو بھی اس کا احساس ہو جائے. شاگرد تو ہے ہمارے, لیکن استاد خود کورا ہے. شاگرد آسمانوں پہ پہنچے, استاد زمین پہ پڑا ہوا ہے. لیکن یہ اللہ کا دین ہے. ان آخری دنوں میں بہرحال میں نے عرض کیا کہ آپ تو اللہ کی طرف توجہ کریں. تو 2 ختم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل کے ساتھ ہوتا تھا. حضرت جبریل نے بتا دیا, جب آخری سال جبریل نے بتایا کہ حضرت اگلے سال میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی, اگلے سال کے رمضان کو آپ پا نہیں سکیں گے.
اس لیے پیارے محمد آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہے، دل ٹھنڈا کرنا ہے، تو اس دفعہ جتنا بھی سناؤ مجھے سناؤ، میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس لیے آخری رمضان میں 2 مرتبہ جبریل نے سنایا اور 2 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو 4 ختم تو آپ نے جبریل کے ساتھ مل کر کے پورے کیے، 4 ختم تو آپ نے جبریل کے ساتھ کیے، اور نوافل میں اور تہجد میں آپ نے کتنا پڑھا خدا ہی جانتا ہے، اس بارے میں نے عرض کیا کہ روایتیں خاموش ہیں۔ ہم اور آپ اتنے ختم تو نہیں کر سکیں گے، لیکن ساتھیوں سے گزارش ہے کہ للہ فی اللہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ 2 دن رہ گئے ذکر و اذکار استغفار، جو حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ان کا تو مجھ پر بھی احسان، آپ پر بھی احسان، اہل محلے پر بھی احسان، پوری امت اسلامیہ پر بھی احسان، مملکت اسلامیہ پاکستان پر بھی احسان۔ وہ تو خدا کے خصوصی پڑوسی ہے۔ معتکف کو کہا جاتا ہے جار اللہ، اور معتکفین کو کہا جاتا ہے جیران اللہ، اللہ کے پڑوسی۔ جو معتکفین ہے وہ خدا کا شکر ادا کرے، آپ کو جیران اللہ کہا جاتا ہے، جار اللہ، آپ اللہ کی پڑوسی ہے۔ 10 دن کا اعتکاف جن حضرات نے باقاعدہ اس کا اہتمام کیا وہ بیٹھے ہوئے اعتکاف میں، وہ تو بڑے لوگ ہیں، لیکن باقی حضرات جو مسجد کے مقتدی حضرات منتظمین دیگر اہل محلہ ہیں، آپ سے میری گزارش ہوگی کہ اپنے 24 گھنٹے میں اگر 2 گھنٹہ بھی آپ اپنے مصروفیات سے فارغ کر لیں، 3 گھنٹے فارغ کر لیں، 4 گھنٹے فارغ کر لیں، مسجد کے گیٹ سے جب آپ داخل ہو جائیں تو آپ یہ نیت کر لیں کہ پروردگار میں 10 دن تو اعتکاف میں بیٹھ نہ سکا، یہ میری کوتاہی ہے، میں اس پر نادم ہوں، آپ اے اللہ مجھے معاف کر دو، لیکن خدایا چھوٹی سی پونجی لے کر کے، معمولی سی پونجی لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، 3 گھنٹے کا اعتکاف میں کرتا ہوں، مسجد میں 4 گھنٹے کا اعتکاف کرتا ہوں، اس 3 گھنٹے میں 4 گھنٹے کی بھی آپ نیت کریں، اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کی جھولی کو خالی نہیں چھوڑے گا بلکہ بھر دے گا۔ نفلی اعتکاف کا اہتمام یہ 2-3 دن باقی رہ گئے، 24 گھنٹے میں اگر آپ 2 گھنٹے بھی فارغ کر سکتے، 3 گھنٹے بھی فارغ کر سکتے، ساتھی اس کا اہتمام کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، مرحومین کے لیے دعا کریں، سوالات انبیاء کے لیے بھی دعا کریں، اور خصوصی طور پر پیارے پیغمبر کے لیے، صحابہ کے لیے بھی دعا کریں، اور اپنے اس تباہ شدہ اور ہلاک شدہ ملک کے لیے دعا کریں۔ یہ جو تباہ شدہ ملک جس کا جنازہ بالکل تیار ہے، اس ملک کا بالکل جنازہ تیار ہے، اور خدا جانے کہ اس کو کندھا دے کر کے کہاں اٹھا کر کے پھینکیں گے۔ اس ملک کا عوام بھی پاک، آپ بھی پاک، اہل محلہ بھی پاک، مسجد والے بھی پاک، پوری پبلک، پوری دنیا، ملک والے پاک، ملک بھی پاک، عوام بھی پاک، لیکن میری اور آپ کی بدقسمتی میں حکمران کبھی ہمیں پاک نہیں ملے، سارے ناپاک ہی ناپاک۔ حکمران مجھے اور آپ کو جو ملے وہ ناپاک ہی ناپاک۔ اس وجہ سے آپ شاہ روم کے اندر بیٹھے ہوئے بخدا، آج پتہ نہیں کتنے مرتبہ میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے، کوئٹہ سے ہم لوگ آئے، راستے پہ دھڑا دھڑ لوگوں کو لوٹتے ہیں، گاڑیوں کو اللہ کو بھلا کرے۔ ہم لوگ نادرہ میں، مفتی احسان تو بڑا آدمی شہر میں رہ رہا ہے، ہم لوگ نادرہ بائی پاس پہ رہتے ہیں، وہاں 80 90 گاڑیوں کو ڈاکو آ کر کے لوٹتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ آپ کو بھلا کرے کیا ہے، لوٹ کر کے فارغ ہو کر کے چادر بچھا کر کے پیسے، موبائل، گھڑیاں سب اٹھا کر کے جب چلے جاتے ہیں، 80 گاڑیوں کو پوری تسلی کے ساتھ لوٹ کر کے جب چلے گئے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے وہ نکل گئے، نکلنے کے بعد اب پولیس کی گاڑی پہنچتے، اب پولیس کی گاڑی پہنچتی ہے کہ پوں، تو وہ بھی ادھر سے کہتے پوں، ہم نکل گئے۔ یقین جانیے گا کہ ہماری بہنیں اور خواتین، معزز خواتین اپنی عزتوں کا سودا کرتی ہیں، اس مقام تک یہ ملک پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے گھروں کے اندر جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، میری مائیں اور بہنیں،
ان کو بھی میرا سلام پہنچا دو، اور وہ عاجز قسم کی خواتین ہیں ان سے دعاؤں کی اپیل کرو۔ اور یہ جو بوڑھے حضرات صف اول صف ثانی میں جو ہوتے ہیں، یہ بوڑھے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ان بوڑھوں سے بھی اپیل کرو کہ خدا کے لیے اس ملک کے لیے آپ حضرات دعا کریں، رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ آپ مجھے یہ بتاؤ، یہ آسمان بھی غلط ہو سکتے، میری اور آپ کی نگاہ غلط ہو سکتی ہے کہ دیکھ رہے جس کو ہم آسمان سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ آسمان نہ ہو، ہماری نگاہ کی غلطی ہو۔ یہ پہاڑ بھی غلط ہو سکتے ہیں، محمد رسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے کہ وَتُصَفَّدُ فِي مَرَادَةُ الشَّيَاطِينِ، شیاطین کو، بڑے بڑے شیاطین کو، جنات کو زنجیروں کے اندر جکڑا جاتا ہے، رمضان میں وہ بند ہوتے ہیں۔ فَلَا يَخْلُصُونَ إِلَى مَا يَخْلُصُونَ فِي غَيْرِهِ، إِلَى مَا يَخْلُصُونَ فِي غَيْرِهِ، غیر رمضان میں 11 مہینوں میں جتنا انسان سے وہ گناہ کروا سکتے وہ رمضان کے مہینے میں نہیں کرا سکتے۔ رمضان کے مہینے میں شیاطین جکڑے ہوئے ہیں۔ سوال یہ کہ رمضان میں شیاطین بند ہے، پھر بھی بلوچ چوری کر رہا ہے، مہاجر بھی چوری کر رہا ہے، سندھی بھی چوری کر رہا ہے، پٹھان بھی تفسیر سے چوری کر رہا ہے۔ شیاطین بند ہے۔ نبی کی بات 100% اپنی جگہ پر صحیح ہے، شیاطین تو جکڑے ہوئے زنجیروں میں، پھر یہ چوریاں، یہ ڈکیتیاں، یہ قتل، یہ رہزن، یہ گناہ، یہ شراب نوشی، یہ کیا ہے؟ یہ ان گناہوں کا سبب کون ہے کہ کون یہ گناہ کروا رہا ہے ہم سے؟ اس کا سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ 11 مہینہ گناہ کرتے کرتے ہماری طبیعتیں وہ شیطنت کے اندر ڈھل چکی ہے، سرکشی میں ڈھل چکی ہے، ہماری طبیعتیں خود بخود یہ ہے کہ شیطانی بن گئی ہے۔ اس لیے اب رمضان کے مہینے میں شیاطین تو بند ہیں، لیکن وہ اثرات، گندے اثرات ہمارے دل و دماغ کے اندر اتنے پیوست ہو چکے ہیں، وہ گندے اثرات شیاطین کے 11 مہینے کے، کہ ان کی صفائی ہم نے رمضان میں نہیں کرائی۔ رمضان میں ہم ان کی صفائی نہ کرا سکے، انہی اثرات کی ذریعے سے، انہی کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں، گناہ کر رہے، معصیت کر رہے، چوریاں، ڈکیتیاں، شراب نوشی، بے حیائی، بے شرمی، یہ ساری چیزیں۔ ساتھ ہی اس بات کو سمجھ لیں، میں ایک طالب علم ہوں، اللہ واسطے مجھے معاف کر دیں۔ حضرت کی روایت ہے، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ ایک دفعہ ممبر پر آپ چڑھے، 3 سیڑھیوں پہ آمین 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 کہتے رہے۔ جب سیڑھی سے اتر گئے، فارغ ہو گئے، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ آمین کہتے رہے، کس کی بات پر، کس دعا پر، کس سے آپ کی بات ہو رہی تھی؟ فرمایا کہ جب پہلی سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو جبریل نے آ کر کے بتایا کہ جن کے والدین بوڑھے ہوں یا ایک ان میں سے بوڑھا ہو، زندہ ہو، اور ان کی اولاد ان کی خدمت کر کر کے ان کو راضی نہ کر سکے، ان سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے، خدا اس اولاد کو تباہ کرے، اس بیٹے کو تباہ کرے، اس قسم کے اولاد کو۔ تو جبریل نے کہا کہ یہ تباہ ہو، اللہ کا حکم ہے، میرے محمد نے کہا آمین۔ دوسرا وہ کنجوس اور بخیل قسم کا آدمی کہ جب محمد کا نام آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ آپ کا نام اور آپ کے اسم گرامی محمد سامنے آ جائے، نام آ جائے، لیکن لوگ اس پر درود نہ پڑھ سکیں، اور اتنا بخیل اور کنجوس قسم کا آدمی خدا اس کو بھی تباہ کرے۔ تو جبریل نے کہا کہ تباہ ہو، اللہ کا حکم ہے تباہ ہو، میں نے کہا آمین۔ تیسرا وہ ایک رمضان کا مہینہ گزر جائے اور وہ آدمی اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکے، اور گریہ وزاری کر کے توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، خدا اس کو بھی تباہ کرے۔ اب آپ حضرات مجھے بتائیں، حکم اللہ کا ہو، فیصلہ اللہ کا ہو، اعلان کرنے والا جبریل ہو، بددعا جبریل دے دے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ماں کا لال محمد سے جنگ جیت سکے گا، یا جبریل سے جنگ جیت سکے گا، یا خدا سے جنگ جیت سکے گا۔ جب اللہ کا حکم ہے، فیصلہ کہ یہ 3 قسم کے افراد تباہ ہو، اور ان میں ایک ہے رمضان والا کہ رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے۔
اللہ کا حکم و فیصلہ ہو، اٹل ہو، جبریل کا اعلان ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین ہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ پھر کسی پیر صاحب کی دعا تمہیں بچائے یا کسی مرشد کی دعا تمہیں بچائے۔ اس لیے ہم اس جنگ کو جیت نہیں سکیں گے اور اللہ سے جنگ نہیں لڑ سکتے، محمد رسول اللہ سے جنگ نہیں لڑ سکتے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے عاجزی اور اپنی بندگی کا اظہار کریں، توبہ استغفار کریں۔ اس وجہ سے ساتھیوں سے گزارش ہے، رمضان کا معنی آتا ہے، رمض کا معنی جلنے جلانے کے آتے ہیں۔ سوکھی لکڑیاں جب ہوں نا، سوکھی لکڑیوں کو تیل چھڑک کر کے اس پر پھر یہ کہ سوکھی لکڑیوں کو جلانا، لکڑیاں جل کر کے جب خشک ہو جائے، یہ ایک راکھ بن جائے، اس کو رمض کہا جاتا ہے۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی آداب اور اس کی آداب اور شرائط کے ساتھ اگر رمضان سے استفادہ کرے انوار اور برکات سے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلا کر کے راکھ کر دیتا، اڑا دیتا ہے۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہوگی، ختم بھی آپ کو مبارک ہو، آپ کی مسجد بھی آپ کو مبارک، تراویحاں، روزے، ذکر و اذکار، نوافل، سب کچھ آپ کو مبارک ہو۔ لیکن ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ کون آگے نکلا اور کون پیچھے رہ گیا، کون آگے نکلا کون پیچھے رہا، کس نے اہتمام کیا روزوں کا اور نوافل کا اور کس نے نہیں کیا، کس نے یہ کہ توبہ کی اللہ کے سامنے اور کس نے نہیں کی۔ اور دوسروں کا آپ کو پتہ ہو یا نہ، اپنا تو ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث آخر میں آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر میں آپ سے رخصت چاہوں گا، میں بالکل تھک چکا ہوں، آپ حضرات مجھے معاف فرمائیں۔ اگر آپ مولوی احسان سے معلوم کریں گے، مفتی احسان سے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، پتہ نہیں میری حیثیت عرش پہ کیا ہے، اللہ کے ہاں میری حیثیت کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوں یا راندے درگاہ ہوں، میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں اس کا کیا، کیسے میں معلوم کروں۔ تو مولوی صاحب آپ کو کہے گا کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، بس عبادت کرتے جاؤ، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ دارالعلوم سے آپ کہیں گے کہ میں خدا کا قریبی بندہ ہوں یا اللہ سے دور ہوں، تو دارالعلوم والے بھی کہیں گے ہمیں اس کا علم نہیں ہے، بنور ٹاؤن والے کہیں گے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، جامع فاروقی والے بھی کہیں گے ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اور تبلیغی جو ہوں گے بزرگ وہ بھی کہیں گے، راونڈ والے بھی ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا علم مجھے ہے، آپ کو آسان بات بتاتا ہوں، اس کو غور سے سن لے ساتھی کہ خدا کے ہاں میری حیثیت کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، میرا رتبہ کیا ہے، میری کتنی عظمت ہے اللہ کے ہاں، یہ بالکل آسانی سے ہر بندہ معلوم کر سکتا ہے۔ یہ حدیث میں نے اپنے استادوں کو بھی دکھائی اور آپ کو بھی سنا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ مستدرک حاکم کی پہلی جلد میں یہ حدیث ہے، من احب ان یعلم منزلته عند اللہ، من احب ان یعلم منزلته عند اللہ فلیعلم منزلۃ اللہ عنده، جو اپنا مقام اور مرتبہ معلوم کرنا چاہے کہ میرا مقام اور مرتبہ خدا کے ہاں کیا ہے، فرمایا اپنے دل سے پتا کر کہ تیرے ہاں اللہ کا مرتبہ کتنا ہے، تو اپنے دل سے معلوم کر۔ تو یہ معلوم کرنا چاہتا کہ میں عظیم ہوں یا میں لئیم ہوں، لئیم کا معنی کمینہ، میں عظیم ہوں اللہ کے ہاں یا میں لئیم ہوں، کمینہ ہوں، تو اپنے دل سے پتہ کر کہ خدا تیرے ہاں عظیم ہے یا کیا ہے۔ اگر اللہ تیرے پاس عظیم ہے، اللہ کے احکام بھی عظیم ہے، اللہ کا نبی بھی عظیم ہے، خدا کے احکام بھی عظیم، نبی کی سنتیں بھی عظیم، رمضان بھی عظیم، قرآن بھی عظیم، اور نماز بھی عظیم، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب عظیم، تو پھر تو بھی خدا کے ہاں عظیم۔ لیکن اگر تو اللہ کی احکام کو، نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، قرآن کو، رسول کو، خدا کو، ان کی کوئی حیثیت تیرے ہاں نہیں ہے، تو پھر جب یہ تیرے ہاں عظیم نہیں ہے تو خدا کے ہاں عظیم نہیں ہے، تو لئیم ہے، کمینہ ہے۔ مسئلہ بالکل آسان ہے، کچھ لو کچھ دو، اللہ کو کچھ دو پھر اللہ سے کچھ لو، یہی ترتیب رہتی ہے کہ کچھ لو کچھ دو۔ انسان گفتار سے انسان نہیں بنتا، کردار سے بنتا ہے، گفتار سے نہیں ہوتا۔ گفتار کی وجہ تو مفتی احسان کے ساتھ کوئی گفتگو کر بھی نہیں سکے، اتنا تیز ہے۔ گفتار سے کوئی آدمی گفتار پہ نہیں ہوتا، کردار پہ انسان ہوتا ہے۔ یہ جتنی مجلس بیٹھی ہوئی ہے نا، اس پوری مجلس سے میں معلوم کروں گا کہ آپ کے ہاں گورا عظیم ہے یا آپ کے ہاں شریعت اسلامی ہے۔
گورے کا نظام ہندوؤں کا نظام عظیم ہے، یہ شریعت اسلامیہ آپ کے یہاں عظیم ہے، اللہ کے احکام عظیم ہے، جواب کیا آئے گا؟ اللہ کے احکام۔ تو پھر میں کہوں گا ساتھیوں سے، جب آپ کے محمد عظیم ہے اور محمد کی شریعت بھی عظیم ہے، تو محمد والی داڑھی کیوں نہیں ہے؟ محمد والا لباس کیوں نہیں ہے؟ محمد والی نماز کیوں نہیں ہے؟ محمد والا روزہ کیوں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد والی زکوٰۃ کیوں نہیں ہے؟ محمد والا حج کیوں نہیں ہے؟ یہ کس قسم کا ہے؟ یہ کیسا عاشق ہے؟ عاشق اپنے معشوق کو دیکھتا ہے، یا میں عاشق ہوں اس کا اور دیکھتا ہے اس کو، میں اس کا عاشق ہوں؟ آپ لوگ کچھ تو بتا دو، عاشق اپنے معشوق کو دیکھتا ہے یا کسی اور کو دیکھتا ہے؟ پھر معشوق اور محبوب کی نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے یا کسی اور کو دیکھتا ہے؟ آپ عجیب، محمد ہمارا کیسے محبوب ہے؟ ہمارا محبوب اور ہمارا حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن شکل میری ساری انگریز کی ہے، لباس سارے انگریز کا، طور طریقہ انگریز کا، نشست و برخاست انگریز کی، زندگی پوری انگریز کی، ملک کا سارا نظام انگریز کا۔ اس لیے میں آپ کی اس مسجد میں زیادہ اپنی زبان کھولتا نہیں ہوں، ورنہ یہ بتاتا ہوں کہ نیچے سے لے کر کے یہ نظام جو انہوں نے بنایا، منافقت والا نظام بنایا۔ میں ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ ایک آدمی کسی خاتون کا عاشق تھا، اس کے پیچھے لگ گیا، خاتون آگے جا رہی تھی، یہ پیچھے جا رہا تھا، تو خاتون نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا، کہا کہ خیر تو ہے، آپ میرا پیچھا چھوڑ نہیں رہے۔ کہنے لگے کہ آپ پہ عاشق نہیں ہوں، عاشق ہوں چاروں پر، نازوں پر، اندازوں پر، رفتاروں پر، گفتاروں پر، میں آپ کے لیے مر رہا ہوں، میں آپ کا زرخرید غلام ہوں، چاہو تو مجھے آزاد کرو، چاہو تو مجھے غلام بنا کر کے رکھو، چاہو تو مجھے ذبح کر دو۔ آپ کی آنکھیں، آپ کی پیشانی، آپ کے طور طریقے، آپ کے رفتار گفتار چال چلن، میں اس پر تو مر چکا ہوں، مٹ چکا ہوں، میں آپ کا زرخرید غلام ہوں۔ اس نے کہا بے وقوف، تو نے مجھے دیکھا ہے، الو کا پٹا، مجھے دیکھا؟ پیچھے مڑ کر کے دیکھ، میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، میری جو بہن ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، یہ پیچھے ایسے دیکھ رہا، ایسے دیکھ رہا۔ اس نے اپنا سینڈل نکالا، ایک مارا، دوسرا مارا، تیسرا، کہا کتے کا بچہ، اگر میرا عاشق ہوتا تو دوسری طرف نہ دیکھتا، میرا اگر عاشق ہوتا نا تو دوسری طرف نہ دیکھتا، تو جعلی عاشق ہے اور تو جھوٹا عاشق ہے، سچا عاشق نہیں ہے۔ قرآن اسی کو کہتا ہے، قرآن اسی کو کہتے ہیں، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ آگے جا کر کے قرآن کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ تم جاتے کہاں ہو؟ اگر تم قرآن کا عاشق ہو، محمد کا عاشق ہو، تو دیکھتے کہاں ہو؟ جاتے کہاں ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ پوری کائنات کے لیے سر تا پا محض نصیحت ہے یہ قرآن پاک، اللہ کا نبی محض نصیحت ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہم نے آسمان سے تمہارے لیے نصیحت اتاری ہے، تمہارے ایک ایک مسئلے کا حل اس میں ہے، ایک ایک مسئلے کا حل بھی اس میں ہے۔ مجھے اگر موقع مل گیا میں آپ کے پاس آ جاؤں گا اور پھر میں آپ کو چیلنج بھی دوں گا، تم بتاؤ کہ تمہارے کس مسئلے کا حل قرآن و سنت میں نہیں ہے، کہ تم انگریز کے جونے پتلوں کو اٹھا کر کے دھو کر کے آنکھوں سے لگاتے ہو۔ کون سا گوشت تمہارا چھوڑا ہے؟ قضاء حاجت تک جانے کا طریقہ بھی بتایا، قضاء حاجت میں جا کر کے باتھ روم میں بیٹھنے کا طریقہ بتایا۔ سب کو سبحان اللہ۔ اچھے والدین یہی ہوتے ہیں۔ آپ کو کون سے مسئلے کی کس کی کمی ہے؟ صرف آپ نے سمجھا کہ شریعت نماز روزے زکوٰۃ تک محدود ہے۔ شریعت میں آپ کے نشست و برخاست، آپ کے معاملات، آپ کے خرید و فروخت، آپ کی زندگی کے دیگر طور طریقے، یہ نہیں ہے شریعت کے اندر۔ کس بدبخت نے آپ کو کہا ہے؟ قربان جاؤں اس محمد کی جوتیوں پر، خدا کی قسم اس نے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔
اس نے کچھ نہیں چھوڑا۔ امت کے لیے جن باتوں میں ہلاکت ہے، امت کی ہلاکت ہے، وہ بھی بتا دی، اور جن باتوں میں ایک ایک بات میں جن باتوں میں امت کی نجات ہے وہ بھی آپ نے بتا دی۔ آپ کی مرضی، نجات والی باتیں لے لیں یا ہلاکت والی باتیں آپ لے لیں، میں آپ کا غلام ہوں، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آج اللہ نے آپ کو موقع دیا، یہ 2-3 دن باقی ہے، ساتھی توبہ، استغفار، نوافل، ذکر و اذکار اور اعتکاف، نفلی اعتکاف کا اہتمام کریں، پیارے محمد کے لیے دعا کریں، 1.25 لاکھ انبیاء کے لیے دعا کریں، 1.25 لاکھ انبیاء کے لیے دعا کریں کہ انہیں کے محنتوں کی بدولت آج ہم مسلمانوں کی اولاد ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی مسلمان گزرے ہیں، اور ہم میں اور یہ ہے کہ غوروں میں پھر بھی بہت فرق ہے، ہماری کمزوریاں کوتاہیاں ہیں لیکن پھر بھی الحمدللہ بہت فرق ہے۔ اس پیارے محمد کے لیے بھی دعا کرو، اور یہ ہے کہ بس میرے لیے بھی دعا کر دو۔ میں کبھی کبھی مکہ مدینہ جانا ہوتا ہے نا، 500-600 کلومیٹر پہ جا کر کے صرف ماتم کرتا ہوں اور کچھ نہیں کرتا، بس ماتم ہی کرتا ہوں کہ کراچی میں مجھے 40 سال ہو گئے لیکن میں کچھ نہیں کر سکا۔ پیارے محمد نے 23 سال کے اندر پوری دنیا کے اندر انقلاب لایا۔ تمہارا مولوی، تمہارا پیر صاحب وہاں پہ نہیں پہنچتا، وہ چاہے شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ ہو یا مولانا بنوری ہو یا مفتی شفیع ہو یا تقی صاحب ہو یا وہ تبلیغ والی جماعت ہو یا اکابرین علماء دیوبند ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، صلی اللہ علی سیدنا محمد، کمال ہے اس کا، اس کے لیے دعا کرو، اس کو درود بھیجو، جتنے بھی ساتھی درودوں کا اہتمام کر سکے، اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہماری جو کوتاہیاں رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہمارے خطاؤں سے، لغزشوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کے انوار اور برکات سے آپ کو مستفید بھی فرمائے، رمضان کو امت مسلمہ کے حق میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اور اگر کچھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں، اللہ کی مرضی اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار رمضان المبارک ہمارے سامنے لائے اور رمضان کے انوار اور برکات سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مستفید فرمائے۔ میرے برادر مکرم مفتی اسامہ قاری اسامہ صاحب کا اصرار تھا، اور یہ کہ میں تھکا ہوا ہوں لیکن تھکاوٹ میری ختم ہو گئی، آپ حضرات کو دیکھا، دعاؤں کا بہکاری ہوں، آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا اور آپ سے دعاؤں کی بھیک مانگتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی جھولیوں کو بھر دے، آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، اولاد میں ہر طرح سے برکتیں آپ کو نصیب فرمائے۔ امام صاحب، حافظ صاحب، خطیب صاحب، مسجد کے صدر صاحب، متولی، منتظمین، اہل محلہ، اللہ تعالیٰ سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی بخشش کے مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، دعا کریں، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پروردگار رمضان المبارک کے ابتدا سے لے کر اب تلک جن ساتھیوں نے تراویحوں کا، روزوں کا، نوافل کا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا ہے، پروردگار ان سب مجاہدات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ان کی ریاضتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ رمضان المبارک کے انوار اور اس کے تقدس کا جو تقاضا تھا، ہم سے جو کوتاہیاں ہوگی ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، دانستہ نادانستہ جو تیری نافرمانی کی وہ بھی معاف فرما دے۔ رمضان المبارک کے انوار اور برکات لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، کروڑوں سے بھی زائد، کروڑوں سے بھی زائد کلام پاک کی تلاوت ہوئی، اور نوافل میں ویسے بھی لوگوں نے تلاوت۔ اے اللہ اپنے اس پاک پاکیزہ کلام کے لاج رکھتے ہوئے امت مسلمہ کی حالت زار کو رحم فرما دے، امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم فرما دے، امت مسلمہ کی حالت کو بدل دے، اپنا بنا دے، غیروں سے پروردگار، غیروں کی غلامی سے، غیروں کی محبت سے ہمیں چھڑا کر کے اپنا محبوب بنا دے پروردگار، اپنی محبت، اپنی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ ہم سب کی طرف سے درودوں کا، سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو 1.25 لاکھ انبیاء کو پہنچا دے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہمارے اکابرین علماء دیوبند، بزرگان دین، غوث، ابدال، کتب، شہداء، صالحین، مفسرین، محدثین، سب کو غریق رحمت کر دے پروردگار۔ امام صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب اور جنہوں نے پیچھے تراویح پڑھی ہے، یہ ایک ختم نہیں ہوا بلکہ جتنے مقتدی ہوں گے جنہوں نے سنا اتنے ہی ختم، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ان کے عزیز و اقارب کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کی اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ان کی مغفرت کاملہ فرما دے، مرحومین کی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔
جو لوگ زندہ ہے پروردگار ان کی زندگی میں برکت عطا فرما دے، مال میں برکت عطا فرما دے، اولاد میں برکت عطا فرما دے، صحت اور تندرستی میں برکت عطا فرما دے۔ پروردگار جنہوں نے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کے بخشش کے فیصلے فرما دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ ان کے تمام جنہوں نے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے سب کی جائز حاجات اور مشکلات سے تو واقف ہے۔ میں نالائق تیرا بندہ ہوں، مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ سب کی مشکلات کو آسان فرما دے، سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اہل محلے پر پوری امت مسلمہ پر پروردگار رحمتوں کی بارش فرما دے۔ مملکت اسلامیہ خداداد پاکستان کی ہر طرح سے حفاظت فرما دے، اندرونی بیرونی ہر قسم کی شرور اور آفات سے اس ملک کی حفاظت فرما دے۔ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما دے جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزت اور آبرو کی نگہبان اور محافظ ہوں۔ ایسے حکمران ہمیں عطا فرما دے جو آپ کی دین کے ہمدرد ہوں، امت مسلمہ کے غمخوار ہوں۔ یا اللہ انگریز کے چیلوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے، انگریز کے پجاریوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے، ہر طرح سے ہماری مدد فرما دے، بیماروں کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے، مرحومین کی مغفرت کامل فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ ہمارے مسلمان بہن بھائی جہاں جہاں بھی بے کس بے بس بے سہارا اور پروردگار ظلم کی چکی میں پس رہے ہوں، اے اللہ ان کو ظلم کی پنجے سے خلاصی عطا فرما دے۔ فلسطین قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو یہود کے ظلم کے پنجر سے آزاد فرما دے۔ مسجد حرام، مسجد نبوی، تمام مساجد، مدارس، مراکز دینیہ، خانقاہیں سب کی حفاظت فرما دے، ہر طرح سے حفاظت۔ جہاں جہاں بھی مسلمان ہوں اے اللہ ڈھیروں کو خوشیاں نصیب فرما دے۔ امارت اسلامی افغانستان جس پر پوری ملت کفر کی نگاہیں لگی ہوئی دشمنوں کے اے اللہ ان کے عزائم کو خاک، ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دے، ہر طرح سے ان کی دستگیری فرما دے، ان کی مدد فرما دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ ہم سب کی طرف سے پیارے محمد کو درودوں کا سلاموں کا تحفہ پہنچا دے۔ آپ کی پاکیزہ روح کو اور سوا لاکھ انبیاء کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے۔ رکھ لے تو اپنی مرضی کے مطابق رکھ لے، اور اگر دنیا کی عارضی زندگی پوری ہو جائے ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے، کلمہ پر ہمارا خاتمہ کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب العالمین۔